آج جم کو جانا اور ایکسرسائز کرنا جائز ہے، لیکن اس میں کچھ ناجائز چیزیں بھی ہیں، جیسا کہ اکثر لوگ جم کو جاتے ہیں لیکن ان کی نیت خراب ہوتی ہے، نیت بری ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ پہلی تو نیت یہ ہے کہ میں جم اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرا فلاں جو ہیرو ہے، جو فلاں ایکٹر ہے، جو فلاں کرکٹر ہے، اس کی جیسی باڈی ہے ویسی میری باڈی بننا۔ اس نیت سے اگر تم جم کرو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نہیں دے گا، یاد رکھو۔ ہاں، پھر اسی طرح کیا ہے، غلط نیتوں میں سے ایک نیت یہ ہے کہ لوگ میری واہ واہ کرے، واہ واہ کرنا، ارے کیا باڈی بنایا جی، دیکھو اس کے 6 پیک ہے، اس کے 8 پیک ہے، اس کا فیملی پیک ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ پیکس بنانے کے لیے لوگاں میری تعریف کرنا، لوگاں میری واہ واہ کرنا، اس لیے اگر تم جم کر رہے تو پھر یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ جم کر کے رہتے ہیں نا، انہوں چھوٹے چھوٹے ٹی شرٹ ہم پہن لے کے جاتے، کیوں؟ انہیں چلنا تو ایسا چلتا، اس کو دکھنا، لوگوں کو ایسا دکھانا، دیکھ میرے ہاتھ کیسے ہے بول کے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ایسا جم کو جاتے ہیں تو پھر یہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ یہ تو گناہ ہوگا۔ پھر اسی طرح کئی لوگ تو ایسے ہیں جو صرف لڑکیوں کو امپریس کرنے، اٹریکٹ کرنے کے لیے پھر ایسی جم کو جا کے باڈی بنا لیتے ہیں، یہ تو بدترین گناہوں میں سے ہے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ نیت نہ ہو بلکہ میری صحت اچھی رہے، اس نیت سے اگر تم جم بھی کر رہے، ایکسرسائز بھی کر رہے، جم کو بھی جا رہے، کسرت کر رہے، تو الحمدللہ یہ فائدہ بھی رہے گا، اور اچھی نیت رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب دے گا، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اچھا، کھیلوں کے تعلق سے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، ایک تو وہ کھیل، کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کرتے کھیلوں میں کون سا کھیل کھیلنا جائز ہے، کون سا کھیل کھیلنا جائز نہیں ہے بول کے۔ اب اس میں نام لے کے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوڈو، یہ کرکٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، الگ الگ ناموں کو اگر گنتے بیٹھیں گے تو بہت سارے کھیل ہیں، لیکن کچھ اصول بتا دیتا ہوں، وہ کیا ہے یاد رکھو۔ پہلے، وہ کھیل حرام نہ ہو، حرام کھیل نہیں ہونا، جس میں بہت سارے لوگ کھیل ہو یا پھر ایکسرسائز ہو، پھر یہ یوگا کرنے والے بھی سوال کرتے کیا یہ جائز ہے؟ دیکھو، یوگا کرنا جائز ہے، لیکن جس میں وہ سوریہ نمسکار وغیرہ، کسی کے سامنے جھکنا وغیرہ، یہ تمام چیزیں نہ ہو تو یوگا کرنا بھی جائز ہے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ تو گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، یوگا کرنا تو عورتیں اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، کوئی اچھے ٹرینر کو دیکھ لے، یا کم از کم یوٹیوب میں اچھے یوگا کرنے والے جو ماسٹرز ہیں، الحمدللہ اگر ان لوگوں کے بھی اگر ویڈیوز دیکھ کر آپ گھر میں یوگا کرو، گھر میں ایکسرسائز کر لو، آپ گھر میں خالی واکنگ کر لو، گھر کے چھت پہ واکنگ کر لو، اگر باہر نکلنے کا ٹائم نہیں ہے، گھر میں کئی چیزیں آپ ایسے کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا کمر کا درد، آپ کے گردنوں کا درد، آپ کے کئی بیماریاں دور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ہم لوگ نہیں کرتے۔ تو یاد رکھو، یہ کھیل میں ہو یا پھر یوگا میں یا پھر کسی ایکسرسائز میں دوسروں کے سامنے جھکنا، سوریہ نمسکار وغیرہ کرنا، یہ جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزیں کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ کھیل شریعت کے خلاف نہ ہو، یعنی کوئی ایسا کھیل کھیل رہے جس میں بے پردہ آپ کو ہونا پڑ رہا ہے، کوئی بھی شریعت کے حکم کے خلاف جا رہا ہے کھیل، تو ایسا کھیل نہ کھیلے۔ پھر اسی طرح ایسا کھیل جس میں فرض نمازیں نہ چھوٹتی ہو، فرض روزے نہ چھوٹتے ہو، ایسے تمام کھیل کھیل سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح جس میں دوسروں کا نقصان نہ ہو، چوتھی چیز کیا ہے؟ دوسرے کا نقصان ہے، جیسا کہ باکسنگ ہے، منہ پہ مارنا ہوتا، اس کا منہ پھوٹ جاتا یا کبھی کبھی مر جاتا، تو ایسا کھیل جس میں دوسروں کا نقصان ہو، ایسا کھیل نہیں کھیل سکتے۔ پھر اسی طرح جس میں مرد اور عورتیں مل کر کھیلتے ہو، اختلاط ہوتا ہو، ایسے کھیل نہ کھیلے۔ پھر اسی طرح جس کھیل میں جھوٹ، دھوکہ اور چال بازیاں ہوتی ہو، ایسا کھیل نہ کھیلے۔ پھر اسی طرح کچھ کھیل جو کہ چیس ہے، جوا ہے، بیٹنگ لگانا، پھر اسی طرح شطرنج کھیلنا، رمی کھیلنا، آن لائن گیمز جس میں بیٹنگ لگانا ہوتا ہے، پھر ایسے کھیل جس میں ایک دوسرے سے دشمنی ہوتی ہو، ایسے کھیل کھیلنا جائز نہیں ہے۔ جس کھیل میں جسم کی ایک کسرت ہوتی ہو، ایکسرسائز ہوتا ہو، اور جس کھیل میں دماغ بھی تیز ہوتا ہو اور زیادہ ہوشیار ہو سکتے ہیں، جسم بھی فٹ ہو سکتا ہے، پسینہ نکل سکتا ہے، ایسے اچھے اچھے کھیل کھیلنا جائز ہے۔ بس یہ اصول یاد رکھ لے، باقی سب ان اصولوں کے بنیاد پر دوسرے کھیل ہم لوگ کھیل سکتے ہیں۔